اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز انڈیا پر۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بہت ہی اہم مدعے پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ سانڈ ابھی تک کھلا گھوم رہا ہے، نفرتوں کا زہر گھول رہا ہے، اور اب تو اس سانڈ نے پولیس والوں کو بھی ہجڑا کہہ دیا۔ اور یہی نہیں، اس سے خطرناک بات اس نے کی۔ اگر یہ بات شاید کوئی دوسرا کرتا تو ابھی تک تو اس کو میرا خیال پھانسی کے پھندے پر چڑھائے جانے اور ملک سے غداری کا مقدمہ شروع ہو گیا ہوتا۔ لیکن یہ سانڈ کوئی عام سانڈ نہیں ہے جو اپنی گلی میں گھومتے، یہ بڑا سانڈ ہے جس کو 3 ہفتے ہو چکے ہیں مگر اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ جی ہاں، یہ شیطان، یہ گھومنے والا کھلا بوکھنڈ سانڈ، اس کا نام ہے یتی نرسنگ نند سوامی۔ اب اس نے اور ایک بڑی بات کہی، اس نے کہا کہ آئین میں، سنویدھان میں میری کوئی آستھا نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں، میں آئین وائن سنویدھان کو کچھ نہیں مانتا ہوں۔ جی ہاں، یہ کہنے پر بھی ابھی گرفتار نہیں ہوا۔ 3 ہفتے پہلے دھرم سنسد میں اس نے ڈائریکٹ ہتھیار اٹھانے کی بات کہی، قتل کرنے کی بات کہی، مسلمانوں کو، کرسچن کو ٹارگٹ کھلے عام کہا۔ اگر یہی جملے اگر کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا کہہ دیتا تو ابھی تک کہ خود ہمارے یہاں کی جو گودی اور رکھیل میڈیا ہے وہ کتوں کی طرح بھونکتے اس پر غداری کا مقدمہ شروع کروا دیتے۔ لیکن یتی نرسنگا نند سرسوتی اتر پردیش میں، اس لیے پوری طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محفوظ میں ہیں۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ایسے سانڈ گھومتے رہے اور نفرتیں پھیلاتے رہے اور اس کا فائدہ پورا ہم کو ملتا رہے۔ اور ابھی اتر پردیش میں الیکشن ہے، اگر ہم نے اس سانڈ کو گرفتار کیا تو ہمارا ہندو ووٹ، جو ہندوتوا ٹولہ ہے، وہ ووٹ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے قسمت اچھی ہے، سانڈ کا ایک پلہ گرفتار کیا جا چکا ہے جس کا نام وسیم تیاگی ہے۔ جی ہاں، وہ گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ اس سانڈ نے وسیم تیاگی کو گرفتار کرتے وقت باقاعدہ قانونی طور پر ہی نہیں بلکہ ہر دھرمی، کیونکہ اس کو تو یقین ہے مجھے گرفتار کوئی نہیں کر سکتا ہے، ابا جی کی حکومت ہے، دادا جی پرائم منسٹر ہے، ابا جی مکھیہ منتری ہے، تو مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ تو باقاعدہ اس نے اس وقت پولیس کے گرفتاری کے عمل میں بھی دخل اندازی کی، اور یہی نہیں بلکہ پولیس والوں کو یہ کہا کہ تم سب مروں گے۔ اور پھر اس نرسنگ نند سرسوتی نے باقاعدہ پولیس کو ہجڑا بھی کہا۔ آئیے پوری خبر تھوڑی سی میں 2 منٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور آپ ابھی مجھے وائرل نیوز لائیو پر نہیں، وائرل نیوز انڈیا پر دیکھ رہے ہو، کیونکہ 2 دن پہلے انہی جیسے شیطانوں میں سے کوئی شیطان ہوگا جو کافی کوششیں کر رہا تھا، لیکن 2 دن پہلے وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے ہمارے چینل کو ہیک کر لیا، بلاک کر لیا۔ تو خیر، ابھی تو ہماری گوگل سے اور یوٹیوب ٹیم سے ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ چیٹنگ کے ذریعے سے بات کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ چینل دوبارہ شروع ہو جائے گا، لیکن یہ لاکھ کوشش کریں ہمیں حق بولنے سے روکنے کی، ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے ہم اٹھاتے ہیں۔ اور ابھی یو پی کے الیکشن میں بھی ہم جلگاؤں میں بیٹھ کر باقاعدہ حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں اور امن اور ایکتا کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ کچھ ایسے لوگ جو دنگا فساد کروانا چاہتے ہیں اور ہندو مسلم میں نفرتیں پیدا کر کے سطح پر بیٹھنے کی واپس کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی بھی پول لگاتار کھول رہے ہیں۔ تو اب باقاعدہ پوری ایک ٹیم ان کی لگے رہتی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، ہمارے چینلوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو انہوں نے ہمارے چینل وائرل نیوز لائیو کو نقصان تو پہنچا دیا ہے، ہیک کر لیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ چینل کھل جائے گا۔ تب تک آپ اگر ہمارے نئے چینل وائرل نیوز انڈیا پر نہیں جڑے ہیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے، ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہوگی، یا آپ ڈائریکٹ جو چینل دیکھ رہے ہیں وائرل نیوز لائیو انڈیا ہی ہے،
آپ اس کو سبسکرائب آپ کر لیجئے، کیونکہ نئے چینل پر آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو خیر آئیے 2 منٹ کی یہ خبر آپ سن رہے ہیں پرائم نیوز میں، آپ پوری سن لیجئے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہریدوار میں جو بھڑکاؤ بھاشن دیے گئے، ایک خاص سماج کو قتل کرنے کی بات کی گئی، ہتھیار اٹھا لو ہندوؤں، ایسی باتیں جو کی گئی، تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ یتی نرسنگ انند سرسوتی اور بھی جو اس کے ساتھ میں آتنکوادی ہے وہ ابھی تک کے پوری طریقے سے کھلے ہوئے آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن وسیم رضوی، جتیندر تیاگی وسیم رضوی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی، تو اس موقع پر باقاعدہ یتی نرسنگ انند سرسوتی نے پوری کوشش کی کہ وسیم رضوی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو پوری خبر یہ ہے کہ جناب وسیم تیاگی کی گرفتاری پر بھڑکے یتی نرسنگ انند سرسوتی، اور بھڑکنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولیس کو ہجڑا کہا پولیس کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ جو پولیس مجھے 3 ہفتوں سے گرفتار نہیں کر پا رہی تو وہ پولیس ہجڑا ہی ہے، کیونکہ 3 ہفتوں سے انہیں گرفتار نہیں کر پا رہی پولیس۔ سامنے آ کر بھی پولیس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کر لے۔ ہاں، وسیم تیاگی کو وہ گرفتار کر رہی تھی، تو اس وقت باقاعدہ ابا حضور وسیم رضوی کے ابا حضور یتی نرسنگ انند سرسوتی پہنچ گئے اور انہوں نے پولیس کو ہجڑا کہا، اور یہ بھی کہا، جبکہ اس جملے پر اب تو ان کو جیل کے سلاخیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ آئین میں میری کوئی آستھا نہیں ہے، کوئی آستھا نہیں ہے، اور پولیس والوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تم سب مروں گے، اور یہ بھی کہا کہ جب تک وسیم رضوی مسلمان تھا کسی کو اسے گرفتار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی وسیم رضوی ہندو مذہب اختیار کر لیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بتا دیں کہ اتراکھنڈ پولیس نے یتی نرسنگ انند اور ایک دیگر ملزم سادھوی انپورنا کو نوٹس جاری کر کے پیش ہونے کو کہا ہے، کیونکہ یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو پولیس والے ڈائریکٹ گرفتار نہیں کر سکتے، ان کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں پولیس افسر وسیم کو حراست میں لے رہے ہیں تو نرسنگ انند سے اپیل کر رہے ہیں کہ تم ہمارے سہکاریہ کرو، درخواست کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی یتی نرسنگ انند سوامی کا آپ پاور دیکھو کہ وسیم رضوی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس والے اس سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی پلے کو گرفتار کرنے دے، تو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کار میں بیٹھا نرسنگ انند افسران سے پوچھتا ہے کہ وسیم کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، جس پر افسران نے اسے سمجھایا تیاگی کے، اور کہا کہ تمہارے اس پلے کے خلاف اور بھی معاملات درج ہے، تمہارے اس پلے کے خلاف اور بھی معاملات درج ہے، ان معاملوں میں اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو نرسنگ انند سے کہتا ہے پولیس والوں سے کہ 3 معاملوں میں وسیم تیاگی کے ساتھ میں ہوں، اس نے اکیلا ایسا نہیں کیا بلکہ میں نے بھی کیا ہوں، تو تم مجھے گرفتار کیوں نہیں کر رہے ہو؟ افسران نے نرسنگ انند سے باہر نکلنے کے لیے کہا کہ بھائی باہر نکل اور ہمیں اپنی کارروائی مکمل کرنے دے، تو پھر بھی نرسنگ انند اڑا رہا۔ تو خیر یہ بات تو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ خود کہہ رہا ہے، یعنی نرسنگ انند کو یقین ہے کہ مجھے تم گرفتار نہیں کر سکتے، میرے ابا بھی بڑے ہیں، مکھیہ منتری ہے، اور میرے دادا بھی بڑے ہیں، پی ایم ہیں، اور تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ 3 ہفتے ہو گئے کھلم کھلا نرسنگ انند کی ویڈیو سامنے ہے کہ قتل کرنے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، بھارت کے تمام بھارتیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کا قانون پر سے بھی بھروسہ اٹھتا جائے گا، اور 3 ہفتے کے بعد میں جو اتراکھنڈ پولیس نے کارروائی کی شروعات کی ہے، وہ بھی جمعیت علماء ارشد مدنی نے جب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ لوگ صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، مسلمان تو پہلے بھی مر رہے تھے، ابھی بھی مریں گے، آگے بھی مریں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تو قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور قربانی دینے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وسیم رضوی کے خلاف اور یہ دھرم سنسد کے خلاف باقاعدہ مولانا توقیر رضا خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم 20,000 آئیں گے، اور اگر ان آتنکوادیوں کو ہمارے خون سے اگر تسلی ملتی ہے تو ہم اپنی گردنیں لے کر خود حاضر ہیں۔
ढूंढते मत फिरो, अलग अलग सुअरों का और कुत्तों का झुंड आकर मॉब लिंचिंग मत करो। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कहा कि हम हाजिर हैं, ये लो हमारी 20,000 मुसलमानों की गर्दनें हाजिर है, हर जुम्मे को हम आएंगे, हर जुम्मा को हम आएंगे, हमें मारते जाओ। और हम मुल्क में अगर हमारे खून के प्यासे आतंकवादियों को हमारे खून से उनकी प्यास बुझती है तो हम मुल्क के लिए कुर्बान होने को तैयार है। बस मुल्क में हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन अब सुन लो, ये आतंकवादियों ने इतना जहर उगला कि अब बड़ी खबर आ रही है कि अमरीकी कांग्रेस में भी अब मुसलमानों की जो कत्ल की बात हो रही है, हिंदुस्तान में धर्म संसद लगाकर जो भगवा ड्रेस पहनकर कुछ आतंकवादी मुसलमानों के कत्ल की बात कर रहे हैं, तो अब बड़ी खबर आ रही है कि अमरीकी कांग्रेस में इस पर बहस हो सकती है, क्योंकि जेनोसाइड वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ऐसी जितनी भी अब जो तंजीमें हैं, संगठनाएं, इन्होंने भी अब इस पर बोलना शुरू कर दिया है। तो ये खबर बहुत ख़तरनाक खबर है, इससे हमारा पूरा मुल्क जो है अब बाहर भी बदनाम हो रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर बीजेपी से कह रहा हूँ, मोदी जी से कह रहा हूँ कि तुम ये ना समझो कि ये पालतू पिल्ले जो है ये तुम्हारे बहुत काम के हैं, इनको चलने दो, हिंदू मुस्लिम नफ़रतें फैलाने दो, इसका फ़ायदा अपने को ही पहुँचेगा। ऐसा नहीं है, आग लगेगी तो आप भी इस आग का शिकार हो जाओगे, आप भी जल जाओगे, ये मुल्क भी जल जाएगा। प्लीज़ सत्ता और कुर्सी के लिए इन पिल्लों को आज़ाद मत छोड़ो, ये पिल्ले पूरे मुल्क को बर्बाद कर देंगे और हमारे मुल्क की बदनामी अब पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं और हर सच्चे भारतीय से मैं कहता हूं कि इनकी गिरफ्तारी के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि मौलाना अरशद बद्दी ने जैसा कहा है कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हम हुकूमत से कहते हैं कि इन पिल्लों को आज़ाद घूमने मत दो, ये तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे और प्यारे मुल्क को भी आग लगा देंगे।